صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور آج میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے یبدی صبعیہ و یجافی فی السجود۔ سجدے میں نمازی اپنے بازوؤں کو کھول کر رکھے اور پہلوؤں کو جدا رکھے، یعنی جب سجدے میں جائیں تو اپنے بازو اپنے بدن کے پہلوؤں سے الگ رکھیں، اور سجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کو اپنے جانوں سے جدا رکھے اور دونوں بازو اور پہلوؤں کو بالکل یعنی چیزوں کو ساتھ پیوست نہ کریں۔ حدیث ہے 774، اور یہ حدیث عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عبداللہ بن مالک ابن بحینہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صلی، جب نماز پڑھتے تھے، فرج بین یدیہ اپنے دونوں ہاتھ یا بازو کھول کر رکھتے تھے، حتی یبدأ بیاض ابطیہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔ وقال اللیث، اور لیث کہتے ہیں، حدثنی جعفر بن ربیعہ نحوہ کہ جعفر بن ربیعہ نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں جو حکم ہے وہ یہ کہ بلکہ جو مثال ہمیں دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے جو کونیاں اور بازو ہیں ان کو کھول کر رکھتے تھے، اور جب پیچھے نمازی ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتے تھے۔ اس کی ایک تعویل یہ بھی کی ہے علماء نے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیض نہیں پہنتے تھے، آپ چادر ہی لے کے رکھتے تھے، ایک تیبند باندھتے تھے اور اوپر ایک چادر لیا کرتے تھے، اکثر 2 چادریں پہنی ہیں آپ نے، قمیض بہت کم پہنی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو جب چادر ہوتی تھی تو جب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو اس سے آپ کی بغلیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی تھیں، لیکن ظاہر ہے اسی صورت میں بغلیں نظر آتی ہیں جبکہ بازو دونوں کھلے ہوں۔ تو حکم یہ ہے کہ سجدے میں بالکل چھوئی موئی کی طرح جڑ کے سجدہ نہ کیا جائے، بلکہ بازو جو ہیں وہ قدرے کھول کے رکھے جائیں اور پیٹ بھی رانوں کے ساتھ نہ لگے، یعنی سجدہ جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جائے۔ اگلی حدیث جو ہے، اگلا باب جو ہے یہ ہے یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، کہ سجدے میں اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف کریں۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ ابو حمید ساعدی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ اگلا باب ہے اذا لم یتم السجود، کہ جب نمازی سجدہ مکمل نہ کرے۔ کوئی شخص جب سجدہ مکمل نہیں کرتا اور بس پیشانی اس نے زمین پہ رکھی اور رکھتے ہی فوراً اٹھا لی تو اس طریقے سے اس کی نماز نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ یہ حدیث سے ضمن میں جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ 775 حدیث کا نمبر ہے، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی وائل عن حذیفہ رائی رجل، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، لا یتم رکوعہ، وہ نماز میں اپنا رکوع مکمل نہیں کر رہا تھا، ولا سجودہ، نہ سجدہ مکمل کر رہا تھا۔ فلما قضا صلاتہ، جب وہ نماز مکمل کر چکا، قال له حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، ما صلیتہ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ قال واحسبہ، اور ابو وائل کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہی بھی فرمایا، واسبہ قال، میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرمایا، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری موت آ گئی تو یہ موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہوگی۔ مطلب یہ کہ سنت پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو، مسنون طریقہ نماز پڑھنے کا یہ نہیں ہے کہ سجدے میں بس سر رکھا اور ٹھونگا مارا اور اٹھ گئے، جو آج کل اکثریت، اب 80% لوگوں کی نماز ایسی ہے، سارے کام آرام سے کرتے ہیں، بس نماز میں آ کے جلدی ہو جاتی ہے کہ پیچھے کوئی لگا ہوتا ہے اور نماز مکمل کرنی ہوتی ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں ٹکتے ہی نہیں، اور کھڑے اور کمر سیدھی نہیں ہوتی تو سجدہ، اور سجدے میں سر ٹکتا ہی نہیں، حیرت ہوتی ہے کہ پڑھتے کیسے ہیں، ذرا سا ایک لمحے کے لیے سر ٹکا اور اٹھ گئے۔ تو اس طرح کی نماز یہ مسنون نماز نہیں ہے، اور اسی کے بارے میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص سے فرمایا کہ تو نے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں پڑھی ہوئی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں جو حنفی مسلک کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کامل نہیں ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر عہد نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب کافر ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے نماز جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے جب تک کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے، اور ایسی نماز جس میں صرف ٹھونگے مارے گئے ہیں وہ نماز قبول ہونے کا امکان کم ہے۔ اگلا باب ہے باب السجود علی 7 اعظم، کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا بیان۔ اس میں 3-4 حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی مختصر تشریح دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ حدیث جو ہے یہ ہے 776 اور 777۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان یسجد علی 7 اعضاء کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، ولا یکف شعرا ولا ثوبا اور اپنے جو بال اور کپڑے ہیں ان کو نہ سمیٹتے رہیں۔ اور یہ جو 7 اعضاء ہیں وہ کیا ہیں؟ الجبہۃ پیشانی، والیدین 2 ہاتھ، والرکبتین 2 گھٹنے، والرجلین اور 2 پاؤں۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ بعض احادیث میں الفاظ ہیں عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ امر ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا یا آپ نے یہ حکم دیا، دونوں معنی اس کے اندر ہیں کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے۔ اگلی حدیث جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا حکم دیا گیا ہمیں ان نسجد علی 7 اعظم کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، ولا نکف ثوبا ولا شعرا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں، یعنی ان کو زمین پر گرنے سے نہ روکیں۔ تو ان حدیث میں ہمیں 2 باتیں مل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جو سجدہ ہے وہ 7 اعضاء پہ یا 7 ہڈیوں پہ کیا جائے گا، اور یہ ظاہر ہمیں علم ہے کہ 2 یعنی پیشانی، اور پیشانی کے ساتھ ناک بھی شامل ہے، آگے ہم حدیث پڑھیں گے، اور 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ اعضاء جو ہیں یہ اچھی طرح زمین پر لگنے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ جو ایک حدیث ہم نے پیچھے پڑھی کہ سر ٹکا نہیں اور اٹھا لیا، تو اس میں تو پوری طرح لگتی نہیں ہے چیزیں، نیچے اعضاء پوری طرح لگتے ہی نہیں ہیں اور سجدے سے اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ پوری طرح سے ٹکیں زمین پہ، یہ سارے اعضاء زمین پہ لگیں، تب سجدہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ جو حکم ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اور آج بھی ہم نے اس کو دیکھا کہ پاؤں کے رخ جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات جو اس کے اندر آئی ہے کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ روکا جائے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ نہ روکا جائے، اور دوسری توجیہ علماء نے کی ہے کہ کپڑوں اور بالوں سے نہ کھیلا جائے، یعنی اگر کپڑے لگتے ہیں نیچے تو لگنے دیں، سجدہ کریں گے، کپڑے بال نیچے لگتے ہیں تو لگنے دیں، وہ سجدہ کریں گے۔ یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے، عورتوں کے تو بال ستر ہیں اور ان کو اچھی طرح سے سمیٹ کے پھر سجدے میں جانا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے یہ کہ نہیں کہ وہ بال سمیٹتے رہیں، یا عورتیں بھی بال کھلے چھوڑ دیے اور جب سجدے میں گئے تو وہ منہ پہ آ گئے اور پھر انہیں سمیٹ رہے ہیں، اور ایسے کپڑے لے کے ایسے دوپٹے لے کے نماز پڑھی کہ جو بار بار کیا کہتے ہیں سلپ ہو رہے ہیں، بار بار اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، اور بس رکوع میں گئے تو دوپٹہ گر گیا، سجدے میں گئے تو دوپٹہ ہٹ گیا، سارا وقت اسی کو ٹھیک کرتے رہے۔ تو دونوں معنی مراد ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ کھیلتے بھی نہ رہیں، اور یہ کہ اگر کپڑے نیچے لگتے ہیں زمین پہ تو انہیں گندا ہونے سے روکے بھی نہ، کپڑا بھی سجدہ کرے، بال بھی سجدہ کریں اگر کرتے ہیں، اور پورے اعضاء کو سجدہ کرنے دیں۔ تو مقصود یہ ہے ان حدیث سے کہ سجدہ جو ہے وہ اچھی طرح کیا جائے، یہ سارے اعضاء زمین پہ ٹکنے ضروری ہیں، پرسکون ہو جائیں سارے اعضاء اور پھر کھڑے ہوں، اور سجدے کے اندر بازو جو ہیں ان کو تھوڑا سا الگ رکھا جائے پیٹ سے اور رانوں سے، اور پیٹ کو بھی رانوں سے الگ رکھا جائے، تو اس طرح سے دھیان سے سجدہ کیا جائے، نہ تو سجدے کے اندر اتنے سمٹ جائیں کہ سو ہی جائیں سجدے میں، اور نہ بالوں اور کپڑوں کے ساتھ کھیلیں، اور نہ ایسا ہے کہ بس پورے ٹکے ہی نہیں اور اٹھ گئے، پرسکون انداز میں اور مسنون طریقے سے سجدہ کریں۔ اور اسی کے اندر وہ حدیث بھی آئی ہے کہ اگر کسی نے مسنون طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں، اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہونے کا امکان کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔